آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت جلد نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ 2022 ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ 2023 ہمارا ہاتھ تھام لے گا۔ ہمیں 2023 نیا سال کس طرح گزارنا ہے، آج انشاءاللہ آپ کو سارا سال خیر و برکت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کچھ ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ جس پر آپ عمل کریں گے تو امید ہے کہ سارا سال خیر و برکت حاصل ہوگی، سارا سال امن ہی امن میں رہیں گے۔ اول تو آپ یہ غور کریں کہ 2022 جو ہم نے گزارا وہ کیسا گزارا۔ 2022 میں ہم نے کیا کیا کوتاہیاں کیں، 2022 میں ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں۔ اپنی غلطیوں کا جائزہ لیجئے اور 2023 میں یہ غلطیاں نہ ہوں اس کا عہد کیجئے، اس کی کوشش کیجئے۔ 2022 میں نہ جانے ہم نے کتنی دل آزاریاں کی ہوں گی، 2022 میں نہ جانے ہم نے کتنے بہتان لگائے ہوں گے، 2022 میں نہ جانے ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، 2022 میں نہ جانے ہم سے کتنے فرض ادا ہونے سے رہ گئے ہوں گے۔ 2022 میں ہم ہو سکتا ہے کہ ٹھیک سے نمازیں ادا نہ کر سکے ہوں۔ 2022 میں ہو سکتا ہے کہ ہم نے حقوق صحیح ادا نہ کیے ہوں۔ 2022 کے شروع میں ہم نے جو کچھ سوچا تھا، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ان ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں ناکام رہے ہوں۔ لیکن 2023 آنے والا ہے۔ 2023 آنے سے پہلے ایک اچھی سی پلاننگ کر لیجئے۔ سال 2023 کو نیکیوں میں کس طرح گزارنا ہے، اس کی ابھی سے پلاننگ کر لیجئے۔ ابھی بھی ایک آدھ دن باقی ہے، آپ چاہیں تو کچھ وقت نکال کر 2023 کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ وہ کاروبار کبھی بھی ترقی نہیں کرتا جس میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، احتساب نہ کیا جائے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف بھی اپنا احتساب کیا کرتے تھے۔ احتساب کرنے سے اپنی کمزوریاں سامنے آتی ہیں، انسان ان کمزوریوں کو دور کر سکتا ہے، اپنے اندر امپروومنٹ لا سکتا ہے، اپنے آپ کو مزید بہتر بنا سکتا ہے۔ تو 2022 میں ہم سے جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئیں، 2023 میں ہم نے جو ٹارگٹس گول سیٹ کیے ہیں، ان گول کو اچیو کرنے کے لیے بھرپور پلاننگ کیجیے۔ میں آپ کو ایک مشورہ پیش کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں 2023 میں آپ کو خوب خیر و برکت ملے، آپ کے روزی روزگار دسترخوان میں برکتیں ہوں، آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت ہو، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، 2022 کے جب آخری لمحات ہوں، ان لمحات میں مصلی بچھا لیجئے، باوضو ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ خوب رو رو کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ سال 2022 میں ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی سچی پکی توبہ کیجیے۔ 2023 میں انشاءاللہ نیکیاں کریں گے، اس کا عہد کیجیے۔ سال 2022 میں اللہ پاک کے احکامات پر جو ہم سے عمل نہ ہو سکا، نیت کریں کہ انشاءاللہ سال 2023 کو اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے۔ اگر ہم اس طرح اپنے سال کا آغاز کریں گے تو اللہ کریم نے چاہا، رب کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا سارا سال ہی برکتوں والا ہوگا، سارا سال ہی ہمیں امن نصیب ہوگا، سارا سال ہمارے گھر پر اللہ پاک کا فضل و کرم نازل ہوگا۔ انشاءاللہ اگر اس انداز میں ہم اپنے نئے سال کا آغاز کریں گے۔ اور ایک اور مشورہ، ایک اور التجا، گھر میں والدین ہیں تو ان والدین کی خدمت اگر 2022 میں ہم نہ کر سکے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ سال 2023 کے اندر اپنے والدین کو راضی کریں گے۔ بوڑھے والدین کی دل سے دعائیں نکلیں تو یہ رب کریم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ اگر خوش ہو کر دعا دے دیں تو یقیناً بگڑی بن جایا کرتی ہے۔ 2022 میں ان کی قدر نہ کی ہو تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی 2023 آنے سے پہلے ان کو راضی کر لیجئے۔ 2023 کا آغاز ہو تو آپ کے والدین آپ سے راضی ہوں۔ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ان کے والدین کو صحت دے، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے
تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔